بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں لاہور جم خانہ کلب کے سالانہ انتخابات کے حوالے سے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ملک بھر سے مستقل ممبران کی بڑی تعداد لاہور جم خانہ کلب پہنچی۔ کلب کے احاطے میں غیر معمولی سرگرمیاں دیکھنے کو ملی۔ جم خانہ کلب کے انتخابات میں دن بھر ووٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری رہا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہوئی، جس میں مستقل ممبران نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ دن بھر ووٹرز کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ الیکشن میں 3200 سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی اور ووٹنگ کے انتظامات کو مؤثر بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ جم خانہ الیکشن میں سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے ووٹ کاسٹ کیا۔ سیکرٹری جنرل ایپٹما رضا باقر، کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، علی پرویز ملک آئے، سابق آئی جی پنجاب شوکت جاوید، تیمور عظمت، اخلاق احمد تارڑ نے ووٹ ڈالا۔ سیکرٹری اوقاف احسان بھٹا، میاں اعجاز احمد، ڈی آئی جی سلیمان سلطان، طاہر علی خان نے ووٹ کاسٹ کیا۔ سابق گورنر چودھری سرور، خواجہ احمد حسان، ارشاد بی انجم، شفقت محمود، پروفیسر قاضی یعقوب اور دیگر نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ممبران کا کہنا ہے کہ جم خانہ کلب کے انتخابات ادارے کی انتظامی سمت کے تعین میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے والدین سے، بڑوں سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جن کے ساتھ کھڑے ہو ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی آج عزت بخشے وہ کلب کے لیے اور اپنی ذمہ داری کو ایمانداری کے ساتھ ادا کر سکے۔ آج بڑا اچھا دن ہے جی، الیکشن ہے، ہر ووٹر اپنا ووٹ کا استعمال کرے گا اور اپنے پسندیدہ جو نمائندے ہیں ان کو منتخب کرے گا اور آنے والے وقت کے لیے کلب کی بہتری کے لیے کام ہوگا۔ میں ایز سچ کسی گروپ کو خاص طور پہ نہیں سپورٹ کر رہا ہے، دوست ہیں تینوں گروپس کے اندر، میرے خیال میں جا کے ان تینوں گروپس کے اندر جو دوست ہیں ان کو ووٹ کریں گے۔ الیکشن میں 3 پینلز اور 3 آزاد امیدوار میدان میں ہیں۔ چیئرمین سلمان صدیق کی قیادت میں میاں مصباح الرحمان پینل شامل ہے، جبکہ احمد نواز سکھیرا اور ڈاکٹر علی رزاق کا مونوپولی بریکرز پینل اور قمر خان بوبی کا ریفارمرز پینل بھی انتخابی دوڑ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آزاد امیدوار بھی ممبران میں پینل کا حصہ ہیں۔ لاہور جم خانہ میں انتخابی دنگل، جیت کا تاج کس کے سر سجے گا؟ نیا چیئرمین کون ہوگا؟ ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ سلمان صدیق، احمد نواز سکھیرا اور قمر خان بوبی میں کانٹے کی ٹکر۔ 3200 سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ بیوروکریٹ، سیاستدان، بزنس مین، ریٹائرڈ افسران نے ووٹ کاسٹ کیا۔ جم خانہ الیکشن سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ نے ووٹ کاسٹ کیا۔ سیکرٹری جنرل ایپٹما رضا باقر، کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، علی پرویز ملک آئے، سابق آئی جی شوکت جاوید، تیمور عظمت، اخلاق احمد تارڑ نے ووٹ ڈالا۔ سیکرٹری اوقاف احسان بھٹا، ڈی آئی جی سلیمان سلطان نے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ سابق گورنر چودھری سرور، خواجہ احمد حسان، ارشاد بی انجم نے حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیسے کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے کھوکر بتائیے گا اس وقت کیا گہما گہمی دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت دروازے بند ہیں اور ووٹوں کی گنتی جاری ہے، اور ٹی وی پر لائیو اسکرین کے ذریعے جو ہے وہ ممبران کو مین جو لان ہے آؤٹ سائڈ بیک سائڈ کا، اس میں کاؤنٹنگ دکھائی جا رہی ہے لائیو ٹی وی کے ملٹری کے ذریعے، اور اس وقت وہ کاؤنٹنگ جاری ہے۔ 24 سے زائد لوگ جو ہے وہ ووٹوں کی گنتی کر رہے ہیں، اور آزاد فرم کی خدمات حاصل کی گئی ہیں ووٹوں کی گنتی کرنے کے لیے، وہ ووٹوں کی گنتی کر رہی ہے۔ 24 بندے جو ہے ایکسپرٹ جو ہے وہ ووٹوں کی گنتی کر رہے ہیں، اور 10:30، 11، 12، 1 بجے تک رزلٹ جو ہے وہ متوقع ہے۔ اس وقت 3 پینل کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ ریفارمر پینل قمر خان بوبی کا پینل ہے، مناپلی بریکر جو ہے وہ احمد نواز سکھیرے کا پینل ہے، اور سلمان صدیق میاں مصباح کا پینل ایک جو ہے، جو تینوں پینل جو ہے میدان میں ہے، اور تینوں پینل اپنی فی الحال کامیابی کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن حتمی نتائج جو ہے نا وہ 11 بجے کے بعد جو آنا شروع ہوں گے۔ ابھی ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ کیسے کھوکر آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد بتائیے گا، آپ نے سارا دن رپورٹ کیا ہے الیکشنز کے حوالے سے، کیسی گہما گہمی رہی سارا دن اور ٹرن آؤٹ کیسا رہا؟ بالکل جی، الیکشن کی گہما گہمی پورے دن ہم نے بڑے عروج پر دیکھی۔ صبح جو ہے وہ پولنگ کا آغاز ہوا 9 بجے کے قریب، اور شام 5 بجے تک پولنگ کا جو پروسیسر تھا یہ خوش اسلوبی سے چلتا رہا، اور بلا کسی وقفے کے پولنگ کے عمل کو جو ہے وہ خوش اسلوبی سے مکمل کیا گیا۔ مجموعی طور پر اگر ہم ووٹرز کی بات کریں تو مجموعی طور پر ووٹرز کی جو تعداد تھی وہ 5500 کے قریب تھی، جس میں سے تقریباً 3200 سے زائد
ووٹرز نے اس الیکشن میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ کافی عام شخصیات نے دن بھر اس الیکشن میں اپنے ووٹ کاسٹ کیے، جس میں وفاقی وزراء بھی تھے، بیوروکریٹس بھی تھے، کاروباری برادری کی ممتاز شخصیات بھی تھیں، ایپٹما کے سینئر عہدیداران بھی تھے، اور اس کے علاوہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے جو جم خانہ کے ممبر ہیں انہوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ مجموعی طور پر اس الیکشن میں 3 پینل جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں، جس میں ایک پینل کا نام جو ہے وہ مونوپلی بریکر گروپ ہے، جس کی سربراہی جو ہے وہ احمد نواز خیرہ صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سلمان صدیق کا پینل ہے، اور تیسرا پینل جو ہے وہ پرفارمرز کا ہے۔ مونوپلی گروپ کی اگر بات کریں تو اس میں احمد نواز خیرہ ہیں، ڈاکٹر علی رزاق الیکشن لڑ رہے ہیں، تسنیم نورانی ہیں، محمد ضیاء الرحمان ہیں، اس کے علاوہ کامران رشاری ہیں، ڈاکٹر جواد ساجد خان ہیں، سمیرہ معروف ہیں، طاہر ریاض نقوی ہیں، اس کے علاوہ محمد اعجاز میاں ہیں، عمر جاوید ضیاء ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر کرنل عفت بطول سید ہیں، اور اس پینل کی آخری امیدوار آفتاب ارشد شیخ ہیں۔ جبکہ سلمان صدیق پینل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 12 امیدوار جو ہیں وہ اس الیکشن کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جس میں سلمان صدیقی، واجد عزیز خان، میاں مصباح الرحمان، سرمد ندیم، میاں پرویز بنڈارا، سمیرہ نذیر، سردار قاسم فاروق علی۔ جی شہزاد خان عبدالی، بہت شکریہ، اور کیسے کھوکر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گارڈن ٹاؤن میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے 2 لڑکیوں کے جاں بحق ہونے کا واقعہ۔ گارڈن ٹاؤن پولیس نے کار سوار 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ حادثے میں 20 سالہ سونیا یوسف اور 22 سالہ مائدہ جاں بحق ہوئیں۔ پولیس کے مطابق مقدمہ سونیا یوسف کے والد محمد یوسف کی مدیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں کار سوار بھائی عتیق شہباز اور عبداللہ شہباز کو نامزد کیا گیا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن کا کہنا ہے کہ حادثہ ہفتے کی صبح 6:30 بجے تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ مقدمے میں نامزد ملزمان کو فوری گرفتار کر لیا گیا تھا۔ گوندل چوک امام بارگاہ ولی گلی کچا جیل روڈ کا سیویج سسٹم ناکارہ۔ ناقص سیویج سسٹم کے باعث گلی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ گلی میں سیویج کا پانی جمع ہونے سے مکینوں کی آمد و رفت شدید متاثر ہو گئی ہے۔ آفاق نذیر سے تفصیلات جانیں گے۔ آفاق بتائیے گا۔ روڈ گونڈل چوک امام بارگاہ والی گلی میں اس وقت ہم موجود ہیں، جہاں کا جو سیوریج سسٹم ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ گلی جو ہے وہ اس وقت تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ گندا پانی جمع ہونے سے آمد و رفت میں جو علاقہ مکین ہے انہیں خاصی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ پھسلن کے باعث یہاں پر حادثہ جو ہے وہ معمول بن چکے ہیں، جبکہ گندے پانی کے باعث مچھروں کی افزائش بڑھنے سے یہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں۔ یہاں کے جو علاقہ مکین ہے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں کی جو گلی ہے وہ بھی خستہ حال تھی، اس کو مٹی ڈال کر خود ہی برابر کیا ہے۔ کافی اذیت سے یہاں کے علاقہ مکین دوچار ہیں، ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا یہ کب سے گندا پانی ایسے جمع ہے، کوئی شکایت وغیرہ کریں؟ بڑی دیر ہو گئی کھپ گئے اپنی طرح مٹی پائی، پھر بھی پانی نہیں جان چھڑتا پیا۔ ایسے میں کیا مطالبہ کرو گے آپ انتظامیہ سے؟ کافی ٹائم سے نا ہم لوگ کمپلینس بھی کر رہے ہیں، 5-6 ماہ ہو گئے ہیں، لوگوں کا گزرنا محال ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں گزر سکتے، اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ گر رہے ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، اور میری سی ایم صاحبہ سے یہی اپیل ہے کہ اس علاقے کی طرف توجہ کی جائے اور ہمارے مسئلے کو نہ حل کیا جائے۔ بالکل جی، شکایات کے باوجود ان کے مسائل جوں کے توں موجود جی آفاق، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ قاف اور فرینڈز ڈسکشن فورم کے زیر اہتمام مہنگی بجلی کے حوالے سے فکری نشست، حکومت سے بجلی کی قیمتوں میں کمی اور سولر پالیسی کو دوبارہ سے نیٹ میٹرنگ پر لانے کا مطالبہ کیا گیا۔ مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ پر ہونے والی فکری نشست کی صدارت قاف لیگ لاہور کے صدر میاں وحید احمد نے کی۔ فکری نشست کا انعقاد چودھری شافی حسین کی ہدایات پر کیا گیا۔ اس موقع پر راشد حجازی، پروفیسر سرفراز، ڈاکٹر حسن فاروقی، اقبال شاہد، عائشہ تحسین، سعید مغل سمیت پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈی جی ایل ٹی اے طاہر فاروق کا مختلف علاقوں کا دورہ، ریلوے اسٹیشن، فیروز پور روڈ، اچھرا اور داتا دربار منصوبے کا معائنہ کیا، جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار اور معیار کا جائزہ لیا۔ مسلم ٹاؤن، انڈر پاس تھا، جنرل ہسپتال کا بھی دورہ کیا۔ ڈی جی ایل ٹی اے طاہر فاروق نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ فیروز پور روڈ پر جنرل ہسپتال، چلڈرن ہسپتال اور گلاب دیوی ہسپتال کے باہر ری ماڈلنگ کی ضرورت ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سے ٹریفک بہاؤ متاثر ہوتا ہے۔
पंजाब यूनिवर्सिटी का 135वां जलसा-ए तकसीम इस्नाद वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने कॉन्वोकेशन की सदारत की। कॉन्वोकेशन में मुख्तलिफ शोबों के 1040 तलबा तलबात को डिग्रियों से नवाजा गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के 135वें कॉन्वोकेशन की सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने की। कॉन्वोकेशन में मुख्तलिफ शोबों के 1040 तलबा तलबात को डिग्रियां फराहम की गयी। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने खिताब में कहा, पंजाब यूनिवर्सिटी को पहली बार डिजिटलाइज करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। तलबा तलबात को चाहिए कि कामयाबी का तयन दौलत और ताकत की बजाय इल्म और तकवा से करें। किसी पे तंज नहीं करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, कोई जो कर रहा है उसको करने दें। आप हर शख्स को अपने से बेहतर समझें, लेकिन आपके अंदर जो आपकी सलाहियतें हैं उसका एतमाद होना चाहिए और यू आर सेकंड टू नन। आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आज के इस मौके पे तलबा ने कामयाबी का सहरा साज और वालिदैन के सर करार दिया। I completed my PhD degree from the Institute of Botany from Punjab University, and the topic of my research is alleviation of heavy metal induced toxicity in Trichinella corniculata. I'm so very much thankful to University of the Punjab for awarding me degree of PhD Home Economics. बहुत खुशी महसूस हो रही है आज के दिन में कि हमें एक एजाज़ मिला है कि अब हम डॉक्टर कहलाए जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये एक इख्तिताम नहीं है, ये एक आगाज़ है। मेरे जो पापा हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया और स्ट्रगल किया। बड़ी बहन भी गोल्ड मेडलिस्ट है और अब मैं हूँ, और ये बस उनकी मेहनतों का नतीजा, उनकी दुआएं हैं हमारे साथ। कॉन्वोकेशन में 334 PhD डिग्रियां, MS MPhil प्रोग्राम्स के तलबा तालिबात को 124 गोल्ड मेडल्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के तलबा तालिबात को 153 गोल्ड मेडल्स दिए गए। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। आपको बराह रास्त लिए चले। महकमे फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन पंजाब के ज़ेर तमाम रमजान बचत बाजार का आला जारी है। आइए आपको बराह रास्त लिए चले। सब जगहों पर तमाम फ्लैट इस प्रेमिसेस के अंदर जितने भी स्टॉल्स हैं, 150 स्टॉल्स हैं, वहां पर फ्लैट 20% डिस्काउंट दिया गया। और अब ये जो रमजान से पहले रमजान बचत फेस्टिवल लाहौर के शहरियों को, अवाम को वज़ीर आला पंजाब की तरफ से सहूलत की फराहमी और रिलीफ को यकीनी बनाने का अमली नमूना है, और जिसमें आर्टिजन के स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें हमने देखा कि चौक दर चौक यहाँ पर लाहौर के शहरी आए, उन्होंने खरीदो फरोख्त की। कल जब पहला दिन था तो हमारा फुटफॉल कोई 10,000 तक था। आज सुबह 11 बजे से लेके रात के इस पहर तक पूरा जो हमारा वेन्यू है वो जैम पैक्ड है, और फैमिलीज हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, सब यहाँ पर आ रहे हैं और सब अपनी रमजान की ग्रोसरीज जो है उसकी खरीदारी कर रहे हैं। और तमाम जो हमारी सब्जियां, फल, आटा और तमाम ग्रोसरी आइटम्स के ऊपर जो 20% हमारा मिनिमम यहाँ पे फ्लैट डिस्काउंट है, कुछ जगहों पे इससे ज्यादा भी है, उससे रिलीफ हासिल कर रहे हैं। ये हमारे लिए बाइसे फख्र भी है, बाइसे इत्मीनान भी है कि लाहौर के शहरियों को रमजान से इमीडिएट पहले वीकेंड के ऊपर जब सबसे ज्यादा फुटबॉल होता है और ग्रोसरी की खरीदो फरोख्त की जाती है, उस मौके पर ये रिलीफ शहरियों तक वजीर आला के विजन के मुताबिक पहुंचाया गया। इसमें इस तकरीब को, इस 3 दिन के फेस्टिवल को फेस्टिविटी बनाने में, रंगारंग बनाने में आप सबकी शमूलियत के साथ ये रौनक लगी। इसके साथ साथ हमने फैमिली के लिए फन और एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल किया। 3 दिन से जो परफॉर्मेंसेस चल रही है यहाँ पर, अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो आरिफ लोहार साहब की जो परफॉर्मेंस है उसको से सब लोग जिस तरह से महजूज हुए। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हुकूमत पंजाब के उन तमाम इदारों का जो हमारे साथ शामिल थे, जिसमें पिसिक है, कोऑपरेटिव्स हैं, PHA है, हाउसिंग है और इन सब सेफ सिटी है, इन सब इदारों की शराकत से, और हमारा जो फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उसमें पामरा है, पंजाब फूड अथॉरिटी है, सहूलत बाजार है, इन सब की एक मिली काविश है जिसकी वजह से हम इसको मुमकिन बना सके। और यहाँ पे आपने देखा कि आज हमारे बहुत सारे बुजुर्गों ने, मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसको विजिट किया। मेरे साथ अभी बिलाल यासीन साहब मौजूद हैं, जनाब मियां मुश्तबा शुजा रहमान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे ट्रांसपोर्ट के वजीर अभी जो बिलाल अकबर साहब थे वो हमारे साथ शामिल थे, जिशान मलिक थे। तमाम जो हमारे बुजुर्गों ने जिसने इसको विजिट किया, हम उनके भी तहे दिल से मशकूर हैं। कल यहाँ पे अफजल खोखर साहब भी मौजूद थे और बाकी भी हमारे बहुत से पार्लियामेंटेरियन और हमारे दोस्त अहबाब जो है इसको विजिट करें। गुजारिश है कि बड़ी अच्छी ये फैसिलिटी मेरा ख्याल है।
गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप में स्पोर्ट्स गाला तलबा का भरपूर जोशो खरोश MP मलिक शहबाज खोकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में प्रिंसिपल फारूक अहमद गुज्जर, प्रोफेसर नसीम बशीर डोगर, प्रोफेसर आमिर जमील समेत दीगर असातिज़ा शरीक हुए। स्पोर्ट्स गाला के दौरान तलबा ने रस्साकशी, 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, बॉल थ्रू समेत दीगर खेलों में सलाहियतों का मुजाहरा किया। द सिटी स्कूल जौहर टाउन रावी कैंपस में ओपन डे डायरेक्टर महकमे माहौलियात अली एजाज ने तलबा को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ बारे आगाही दी। द सिटी स्कूल जौहर टाउन रावी कैंपस में ओपन डे का एहतमाम किया गया। ओपन डे की मुनासबत से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही भी दी गई। इस मौजू पर तलबा के बनाए हुए फ़न पारे भी नुमाइश के लिए रखे गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी डायरेक्टर महकमे माहौलियात अली एजाज थे। इस मौके पर प्रिंसिपल सलमान यासीन, वाइस प्रिंसिपल जुनैरा फारूकी, HM रुबीना हसन भी मौजूद थी। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के ज़ेर एहतमाम 127वां सालाना स्पोर्ट्स डे मेडिकल तलबा और प्रोफेसर्स ने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स डे में मेडिकल के तलबा, प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स ने रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर, चाटी रेस समेत मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया और खूब इंजॉय किया। प्रोफेसर मजीद चौधरी, डॉक्टर सईद अख्तर, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर और डॉक्टर जुबैर हफीज़ हमरा थे। स्पोर्ट्स डे के मौके पर डॉक्टर अब्दुल मजीद चौधरी, डॉक्टर गजाला मुइन और डॉक्टर ताहिर खलील ने शिरकत की। द नॉर्थ स्टार स्कूल अल्लामा इकबाल टाउन में सालाना PTM तकरीब तकसीम इनामात प्ले ग्रुप से नहम जमात के 300 पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात को इनामात से नवाजा गया। द नॉर्थ स्टार स्कूल अल्लामा इकबाल टाउन में सालाना PTM और तकरीब तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया। प्ले ग्रुप से नहम जमात के पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात को इनामात से नवाजा गया। 300 से ज़ायद पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर बच्चों के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को नुमाइश के लिए भी रखा गया। तकरीब में डायरेक्टर द नॉर्थ स्टार स्कूल जुनेद कपूर और प्रिंसिपल नवाज जुनेद ने खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल नवाज जुनेद का कहना था कि बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी पर इनामात मिलने से तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई हुई है। न्यूज़ बुलेटिन से फलवा इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 42।